وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، درس نمبر 1449. آج کا موضوع کیا زندگی کا امتحان بہت آسان ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 35. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تم ہمارے پاس ہی واپس لوٹ کر آؤ گے. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام، اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے. گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دراصل دنیا ایک امتحان گاہ ہے. بلکہ اگر ہم ایسا کہیں کہ دنیا ایک سفر ہے، اور سفر جو ہے وہ ایک آزمائش کی طرح ہوتا ہے. اور یہاں بہرحال اس میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. شر اور خیر دونوں حالتیں آزمائش کی ہیں. دراصل دنیا بذات خود جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، اور یعنی امتحان ہے، ابتلا ہے، ابتلا ہے اور آزمائش ہے، امتحان ہے. اور یہ دراصل کیوں ہے، یعنی یہ حقیقت بھی آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی انسان کو ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اور وہ انعام اللہ کی ملاقات، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب ہے، جو کہ جزوی طور پہ انسان اس کی شروعات جو ہیں وہ دنیا میں ہو جاتی ہیں، ان سب مناسب کی جزوی طور پہ. پھر جب یہ آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں داخل ہوتا ہے اور پھر حشر میں جاتا ہے، تو وہاں تو حشر میں تو بالکل ہی یعنی دیدار کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ.
اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال دیکھیں، ہمارے لیے یعنی یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش نہیں ہے۔ ہم ہر آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں اور بچا بچا کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ دراصل ہم نے اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی ہم جو ہے ہمارے دنیا کے اس کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی ہم جیسا سوچ رہے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، او کما قال، پوری آیت ہے یہ جیسے بھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی یہ ایک اگر آخرت کی زندگی تمہارے محل نظر نہ ہو، تم اس کو چاہو نہیں، پھر یہ ایک کھیل تماشا رہ جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ، پھر ایک زینت ہوتی ہے، پھر تکاثر فی الاموال، مال اور اولاد میں زیادتی، انسان اسی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی یاد کے بغیر یہ دنیا لعنتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ، اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات کے بغیر جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ لعنتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ آج کا مسلمان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت میں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، یعنی یہ اپنے اللہ کو بھلا چکا ہے، نتیجتاً اس کو اپنا آپ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے بارے میں ہمیں خبردار بھی کیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو وہ پھر اپنے آپ کو بھول بیٹھے۔ دیکھیں، بعد میں شادی کر رہا ہوں اور لیکن جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن پاک ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس کا میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو مذاق نہ سمجھیں، اسے اہمیت دیں اور اس پر سوچیں اور سمجھیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ اور قرآن کو تو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا سورہ طارق میں، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ ایک قول فیصل ہے، یہ مذاق نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، رونا تو ہم اپنا کریں گے، کسی کا بچہ روئے تو میں تو نہیں روں گا، میرا اپنا نقصان ہو تو پھر مجھے رونا چاہیے، یعنی خفا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، ہم اپنی بیخکنی کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں خنجر لے کے اپنے سینے میں بھونک رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے نا یہ خنجر ہے، اور اس کو ہم اپنے سینہ جو ہے اس سے چھید کر رہے ہیں۔ حب دنیا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دیکھیں، زندگی کو اگر آپ پہچانے نہیں تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، لیکن اگر چیز کی حقیقت کو آپ سمجھ لیں، اس کے نقصان کو سمجھ لیں اور اس کے فائدے کو سمجھ لیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے پریشان نہیں ہوں گے۔ میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، یہ بچھو جو ہوتے ہیں، بچھو
تو ہم تو اسے دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود ایک بچھو نے کاٹا تھا بچپن میں، تو تارے نظر آ گئے تھے دن میں مجھے، اور بچھو کو دیکھتے ہی میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں۔ لیکن اب بچھو یعنی ایسے بچھو ہیں، اور بعض ایسے ان میں زہر اتنا ہے کہ بہت قیمتی ہے، اربوں ڈالر یعنی اربوں روپے کا بکتا ہے۔ اب وہ قیمت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ 1 کلو وزن جو ہے وہ اربوں روپے کی، اس کے زہر کی، ایک خاص قسم کا بچھو ہے، اس کے زہر کی قیمت جو ہے وہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو وہ اربوں روپے میں جاتی ہے۔ اب وہ لوگ ایسی ٹیمیں بن گئی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ان بچیوں کو پالتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں اور ان کا زہر جمع کرتے ہیں، یہ ان کا کاروبار بن گیا ہے۔ اچھا، بچھو سے ہم ڈرتے ہیں عام طور پہ، مطلب یہ ہے کہ اس کو تو ہمیں پکڑنا یا اس کو قابو کرنا نہیں آتا، تو اس کو دیکھتے ہی مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ بچھو کو مارتا ہے، جتنا جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بچھو کو مارتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا مشغلہ ہے، کام ہے، اس پہ میں BBC میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، رپورٹ تھی، یہاں ایک ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، باریش تھے اور طالب علم ٹائپ کے تھے، اور وہ اس پہ ریسرچ بھی کر رہے تھے، ان بچھوؤں کو ڈھونڈتے تھے اور جمع کرتے تھے اور یہ وہ۔ اچھا، ایک ویڈیو میں نے ایسی دیکھی کہ ایک آدمی کے پاس بہت سے بچھو تھے، اس نے پال رکھے تھے، اور ان کے 4-5 بچھوؤں کو اپنے منہ میں وہ ڈال رہا تھا۔ یعنی بچھوؤں سے تو ہم دور بھاگتے ہیں، وہ تو یعنی پکڑیں گے تو ڈنک مارے گا، لیکن وہ بچھوؤں کو اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کی آپ حقیقت کو سمجھیں، اس کو قابو کرنا سیکھیں اور اس سے فائدہ لینا سیکھیں، اس کے نقصان سے بچنا سیکھیں، تو پھر اب یہ دنیا جو ہے یہ تو ڈستی ہے انسان کو، ایک عام سی چیز ہے، دنیا ہے ہی ڈسنے کی چیز۔ یہ یعنی ہم سب لوگ خواہشات دنیا کے ڈسے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کس برے طریقے سے ہم میں سے بہت سے لوگ خواہشات نفس کے دام میں گرفتار ہیں، اس کے ڈسے ہوئے ہیں۔ ظاہر دنیا، عزت، بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کو عزت بڑی چیز ہوتی ہے، اور گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ یعنی بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیگم کی بے عزتی کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے باتیں سناتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض شوہر اور بعض بیگمات یہ اپنی عزت کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یعنی بعض خواتین جو ہیں وہ تو عزت کی وہ ہوتی ہیں، یعنی دیوانی ہوتی ہیں، شوہر ان کو عزت دے تو ٹھیک ہے، اور بے رخی کرے یا کوئی بے عزتی ٹائپ کر لے تو وہ بھی بگڑ جاتی ہیں۔ میں تو تم سے ایسے ہی سلوک کروں گی جیسا تم مجھ سے کر رہے ہو۔ یہ ویسے ہی دیکھیں میں انسان کی فطرت بتا رہا ہوں، اپنی عزت کا، اپنی انا کا یہ بھوکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ حکومتیں اور یہ پروٹوکول اور یہ فوج میں سلوٹ اور یہ کوارٹر گارڈ میں بس چند فوجی کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے جانا ہوتا تھا بہت عرصہ پہلے، تو کوارٹر گارڈ ہوتا ہے، وہاں باقاعدہ جو ہے 3-4 انسان وہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی سڑک سے وہ گزرتا ہے تو سلوٹ مارتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں یہ سربراہ مملکت اور یہ جو دورے ہوتے ہیں، اور پھر یہ گارڈ آف آنر، انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے، ہر انسان تقریباً۔ عزت بڑی چیز ہوتی ہے، عزت پر ہم اپنی آنچ نہیں آنے دیتے۔
میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کس طرف کیا یعنی کس طرح آپ کو ڈسا ہوا ہے اس دولت کی خواہش نے، عزت کی خواہش نے، شہرت کی خواہش نے۔ بعض اوقات آپ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ آتے ہیں جلسے میں تو اس سے پہلے جو ہے جس طرح اس کا استقبال ہوتا ہے اور نعرے لگائے جاتے ہیں اور وہ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، بہت جوشیلے نعرے اور یہ اور وہ، زندہ آباد اور یہ وہ، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ اندر انسان کی خواہش ہے کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں، پھر پیسے کی خواہش ہوتی ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو پہچانا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت یہ بس ایک آزمائش ہے۔ ہر حالت جو ہے بالشر والخیر، اچھی یا بری حالت، یہ سب حالات جو ہیں یہ آزمائش ہے، اور ان سب حالات میں ممکن ہے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں اور یاد الہی سے غافل ہو جائیں۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کادل فقر ان یکون کفرا، یہ غریبی جو ہے، یہ فقر، یہ محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور جو مالداری ہے یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، کیوں بھول رہے ہو کہ تمہارا واپس جانا ربی کے پاس ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں بعض اوقات یہ بات کو طول دے دیتا ہوں اور بعض آیات پر میں رک جاتا ہوں، اور وہ بڑی کام کی وہ ہوتی ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں، مطلب یہ ہماری 35 نمبر کی جو آیت ہے سورہ انبیاء کی، اس میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ بھئی اے انسان، تم جو بھی حالت ہو تمہاری، اس میں تم میری یاد کو نہ بھلاؤ۔ یہ سب حالات جو ہیں یہ ایک آزمائش ہے۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، اور وہ کیسے گزارے یہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ اسلامی کے واقعات یعنی اوراق پہ یہ بات ثبت ہے، کس طرح مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تکلیفیں دی گئیں، بہت ہی ایک پریشان کن حالت تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، جواب نہیں دیا۔ 13 سال میں مکے میں جواب نہ دینے کا حکم تھا، ظلم سہنے کا حکم تھا، سہتے رہے۔ بعض لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اور مر رہا ہے تو وہ ایک دو کو لے کے ساتھ مرے گا، لیکن نہیں، جواب نہیں تھا تو سہا انہوں نے۔ تو دیکھیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ دنیا جو ہے یہ بہت تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تھوڑے سے وقت کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے تمہارے لیے وہاں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر اور متاع۔ بس یہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہاں مثال کے طور پہ میں ایسا اگر ایک مثال دوسری دوں آپ کو کہ ایک سوداگر ہے، مردان میں ایک بزنس مین ہے، اور وہ سخت گرمی ہے، لیکن اس نے سودا لینے کے لیے لاہور میں جانا ہے، لاہور جانا ہے، ایک رات کا سفر ہے پورا یا جتنا بھی ہے، اور ایئر کنڈیشن بس نہیں ہے، سخت گرمی میں جائے گا، اور وہ فرض کر لیں وہی پرانی کھٹارا سڑکیں ہیں اور کھٹارا بسیں ہیں، میں خود جاتا رہا ہوں، یہ 70s کی بات ہے، لاہور ہم کاروباری سلسلے میں جاتے تھے،
تو ایک بسیں اور وہ سڑکیں. ابھی تو ماشاءاللہ موٹر وے ہے اور ایئر کنڈیشن بسیں اور وہ آ گئی ہیں تو، لیکن وہاں ہم جاتے تھے تو 2 ڈرائیور ہوتے تھے بس میں، اور آدھی رات جو ہے، یعنی رات کا سفر ہوتا تھا، آدھی رات ایک ڈرائیور جاگتا ڈرائیونگ کرتا، دوسرا سوتا، پھر اسی طرح باری باری. اور پھر ایک ہفتے تک وہ تکان، یعنی اس وقت تو میری جوانی تھی، ایک ہفتے تک میں جگہ پہ نہیں آتا تھا. اور جوتا میں جب اتارتا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ ہر وقت تو جوتا بس میں نہیں پہنتے، آپ 7-8 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، تو وہ پھر کہیں بس میں ڈھونڈنا پڑتا تھا. وہ سڑک اور بس ایسی کھٹارا بسیں ہوتی تھی. تو اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سفر ٹھیک نہیں ہے، سڑک ٹھیک نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن ایک بہت فائدے کا اس کو آرڈر مل گیا ہے، بڑا آرڈر ہے، اس نے جانا ہے لاہور، اور لاہور میں 2 دن اس نے گزارنے ہیں سخت گرمی کے، اور یہ فرض کر لیں کہ سڑک پہ گزارنے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ برداشت کرے گا کیونکہ اس سفر سے اس کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا. بالکل یہی مثال ایسی ہے کہ دنیا ایک سفر ہے. یہ سفر آسان، بظاہر آسان نہیں ہے حقیقت میں آسان. اچھا، اس کا انجام کیا ہے؟ بہترین انجام ہے اگر آپ اس کو سفر سمجھیں اور یہ تھوڑی سی تکلیف جو بھی ہے برداشت کر لیں. اور یہ بھی میں بات کر دوں کہ جو کوئی تکلیف بھی ہے یہ قابل برداشت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ہی ڈالا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں. تو آپ ایک تو اپنے رب پر بھروسہ کریں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں. بس بات ختم، موجیں ہی موجیں پھر آپ کی. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا فی البلاد. لیکن یہ آیت تو میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن سورہ عنکبوت کی میں آیت، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو بس وہ اس کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت. دیکھیں، یہ میں آپ کو قرآن سے بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے آپ سے نہیں بات کرتا، قرآن سے اور حدیث کے ذریعے ہی میں آپ سے بات کرتا ہوں. اتنا آپ تسلی رکھیں. بہرحال یہ وقت کتنا ہے، ہم کتنا وقت گزاریں گے؟ یہ 60-70 سال جو ہے، اور جو قبر میں وقت گزاریں گے، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے بھائی یہ قبر اور دنیا میں اور قبر میں، برزخ میں. وہ کہیں گے اس وقت، ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، وہ کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس یہ سارا وقت. اب قبر میں ہزاروں سال آپ نے چلے فرض کر لیں گزار دیے، کیونکہ اس وقت 2021 میں ہزاروں سال گزر گئے انسان کو آئے ہوئے، اور نہ جانے کتنا اور عرصہ ہوگا. ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی یہ تھوڑا سا وقت ہے. اور پھر دوسری جگہ ہے قرآن میں کہ کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. وہ حشر کے دن یہ لوگ ایسا خیال کریں گے دنیا والے کہ یہ دنیا میں رہے دن کا کچھ حصہ. کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. تو جناب یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ زیادہ نہیں ہے. ہم نے تو اس کو بہت زیادہ سمجھ لیا ہے، اور بس موت کو تو ہم، سچی بات یہ ہے کہ بھول چکے ہیں. موت ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یاد کرنا بھی نہیں چاہتے. قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، مردہ بھی دفنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، انتظام ہو رہا ہے. جو عزیز و اقارب ہے وہ وہاں قبر کے پاس، دوسرے جو لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں
تو وہ عام طور پہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نارملی، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ابھی مردہ رکھا ہوا ہے اور وہ، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو زندگی مختصر ہے، میری آج 65 سال عمر ہے، پوری ہو گئی ہے، تو مجھے یعنی آج کا دن اور پرائمری کا وہ جو تھا، پرائمری اسکول میں جب میں داخل ہوا تھا 5 سال کی عمر میں، وہ مجھے وقت یاد ہے کہ میں نے کیسے گزارا، اور اس میں سارے مراحل گزر گئے، اور بس یہ ساری آزمائشیں تھیں، آزمائش میں اور امتحان میں وقت گزار دیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور مشکل تو دیکھیں مشکل نہیں ہے، یہ امتحان آسان ہے، یہ امتحان ہے لیکن یہ آسان امتحان ہے، اس سے زیادہ امتحان کیا آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوالات بھی رکھ دیے ہیں، 7 جوابات کی کتاب بھی دے دی ہے قرآن پاک، سارے جوابات اس میں موجود، ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، بہت برکت والی کتاب ہے، آپ اس کو عمل میں لائیں گے تو آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، برکت آ جائے گی، خوشی آ جائے گی، یہ ایسی بات ہے، ایسا امتحان ہے، یہ تو بڑا بہت اچھا امتحان ہے، بہت آسان امتحان ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تم سے میں آسان حساب لوں گا۔ اب یہ آیت ٹھیک ہے یہ نہیں، آخرت کے لیے ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ آخرت تو دنیا کا عکس ہے، ایک رزلٹ ہے، یہاں بھی آسان حساب ہے، وہاں بھی آسان حساب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اول تو بہت سے لوگوں سے حساب کتاب کے بغیر ہی وہ بخشے جائیں گے، اور اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن اگر ہوگا بھی حساب کتاب، بہت آسان حساب کتاب ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی دے رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس امتحان دیکھیں، منزل اللہ، راستہ اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا، بہت آسان کام ہو گیا ہے، بس اللہ کی ملاقات کی یاد میں زندگی گزاریں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں میرے بندے جو ہر وقت مجھے یاد رکھتے ہیں، خواہ وہ کھڑے ہوں، خواہ وہ لیٹے ہوں، خواہ وہ بیٹھے ہوں، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ مومن کا تو دیکھیں دنیا میں زندگی بس ایک نشے کی حالت میں مومن زندگی گزارتا ہے، اور نشہ کیا، یہ اللہ کی محبت جو شراب عشق وہ پی لیتا ہے، اور یہ مطلب یعنی ساقی کے جام سے، ساقی کون ہے؟ اللہ، رسول، اور پھر رسول کے جو نائبین ہیں، شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے، تو یہ جب جام عشق پی لیتا ہے وہ، تو وہ بس نشے میں زندگی گزارتا ہے، کوئی دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی بے عزتی، کوئی تنگی، کوئی غربت، کوئی امیری اس پر کوئی اثر ہی نہیں ڈالتی، بہت ہی بہترین وقت اس کا گزر جاتا ہے، اور چل سو چل۔ اللہ اللہ، تو میں تو آپ کو دیکھیں آسانی کی بات کر رہا ہوں، خوشی کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ اچھی ایک اطمینان بھری زندگی ہے، خوشی بھری زندگی ہے، اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، تکلیف ہو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، راحت ہو وہ راحت اس کا مدعی نہیں ہے۔ مومن کا جو مدعا ہے وہ دنیا کی نہ راحت ہے نہ تکلیف ہے، یہ تو بس امتحان ہے، امتحان دیے چلے جاؤ، کسی حال میں اللہ کو نہ بلاؤ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔